اس قرآن حکیم میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر چیز کا راستہ خود انگلی پکڑ کے چلاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے۔ صراطاً سویّا، ہاں، سویّا، یسوا کہتے ہیں طول و عرض میں کوئی چیز برابر ہو، حسن و خوبی میں کوئی چیز برابر ہو، اس کے لیے سواسیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سوا ہے، برابر ہے۔ اور جب الف سین تے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے استوا الا، اس کے بعد اگر الا آ جائے، الف لام چھوٹی ہے، استوا الا تو توجہ کرنا، ثم استوى الی السماء، پھر انہوں نے اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی، وہاں اس کے معنی پھر توجہ ہو جائے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد، لا تعبد، نہ عبادت کریے۔ یہ جو دال کے نیچے زیر آئی ہے نا، وہ شیطان کے ساتھ جو الف اور لام شروع میں چونکہ ان کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے تو اس واسطے یہ حذف کرنے تھے، اور شین کے ساتھ ملانا تھا بولنے کا جو انداز ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر آ گئی، ورنہ لا تعبد ہونا چاہیے تھا۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا للرحمانی، رحمان کے لیے عصیہ، نافرمان، عاصی، نافرمان ہے۔ پہلے اس کو دیکھتے ہیں، یا اباتی لا تعبد الشیطان، تو وہ تو شیطان کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کے والد شیطان کی پوجا تو نہیں کرتے، تو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ یہاں تعبد کا کلمہ کیوں استعمال کیا؟ یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے۔ عبادت صرف سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، اس کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ عبد کا کام ہوتا ہے بندگی کرنا، غلامی کرنا، اور غلام اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، اس نے ہر حال میں اپنے مالک کی اطاعت ہی کرنی ہوتی ہے۔